حضور آپ پہلے اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں ظہیر بھائی کے پاس جاتا ہوں. بلال بھائی خوبصورت نعت جو ہماری بچی نے پڑھی ہے، میری ساری توجہ اس طرف چلی گئی. اس طرف چلی گئی، صحیح کہہ رہے ہیں، ماحول ہی بدل جاتا ہے بالکل. یہ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ مجبوریاں ہوتی ہیں. صحیح بات ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں ظہیر بھائی کو شامل کر لوں. ہے تو آپ سوال کا جواب لیں. بس اتنی گزارش ہے کہ آج ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں، سکے باپ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارا اولاد سے کوئی تعلق نہیں ہے، رشتوں کو پامال کر دیتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے یہ لا علمی کی بنیاد پہ، کوئی جہالت کی بنیاد پہ. جہالت بھی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ معاشرے میں اچھے کھاتے پیتے لوگ کہتے تھے کہ ہماری اولاد سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی قطع تعلق کا اعلان کر دیتے ہیں. اعلانیہ گناہ کرتے ہیں وہ. قطع تعلق نہیں کیا جا سکتا جب وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہم اس میں کیا فتویٰ دیں گے، کیا کہیں گے ان کو؟ ہم تو کاز ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں نا کہ یہ ایک اسلامی معاشرے میں یا مذہبی معاشرے میں اس طرح کی قدریں کیوں آنی چاہیے. صرف اسلامی معاشرے میں نہیں، اسلامی معاشرے کے اندر ایک ماں فوت ہوئی، 4 دن اس کی لاش بنگلے کے اندر رکھی رہی، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا. بچے باہر گئے مسجد کے پاس آئے، کہنے کہ حضرت ہمیں طریقہ بتائیں کہ ہم کیسے اس کی تدفین کریں، کیسے دفن کریں، جنازہ کیسے پڑھنا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو اسلامی معاشرے کے اندر ان کی والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی. اسلامی معاشرے میں اسلام بھی تو ہونا چاہیے نا. ان کو بتاتے یہ سارے معاملات ہوئے. حضور آپ اس پہ کیا ٹیک لیں گے؟ ہمارے معاشرے کی بے حیثیت. میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف. سب سے پہلے تو میں موضوع بڑا خوبصورت ہے اور مبتلا بے مسئلہ بھی ہے، لیکن جس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کے اندر ایگزیجریشن ہے. میڈیا پر بیٹھ کر ہم محراب کو رگڑ دیتے ہیں، ممبر کو رگڑ دیتے ہیں، علماء کو رگڑ دیتے ہیں، مدرسوں کو رگڑ دیتے ہیں، سارا معاشرہ لٹ گیا، برباد ہو گیا، قتل کر دیے، یہ کر دیا. حتیٰ زمانہ جاہلیت کے اندر ٹوٹل کتنے واقعات ہوئے تھے جس میں لوگوں نے جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگوں کیا، کتنے واقعات ہوئے ہوں گے. لیکن اس طرح سے بیٹھ کر جو ہے نا آج کے ابھی آپ نے کہا 82%. یہ ویسے حدیث تھی آپ کے خیال میں؟ یہ حدیث چاہے ایک ہو تو حدیث نہیں سنانی چاہیے. نہیں وہ واقعہ ٹھیک ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن حدیث کا واقعے کو سنانے کے لیے آپ کو ایوریج تو نہیں دیکھنی ہے نا. نہیں، لیکن حدیث ہے چاہے وہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، وہ ایک دفعہ کا ہے. اچھا وہ زمانہ جاہلیت کا ہے نا، لیکن مسلم معاشرے کے لیے غیبت کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ تاکہ ابوہت ختم نہ ہو جائے، لوگ جری نہ ہو جائیں، لوگ کمزور نہ ہو جائیں، جوان یہ نہ سمجھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا ہر عالم دین بد کردار ہے، ہر شعبہ بد کردار ہے، ہر مسلمان بد کردار ہے. تو لوگ ڈریں گے نا، وہ کہیں گے پھر ہم کس کو رول ماڈل بنائیں؟ یہاں پر تو سارے آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ممبر اور محراب پہ بیٹھا ہوا شخص جو ہے یہ یہاں پر جو کہہ رہا وہ وہیلا منافق ہے. میں ثابت کرتا ہوں 4 لوگوں نے گناہ کیا ہوگا، آپ نے 404,000 کی محنتوں پر پانی پھیر دی. جوان کہے گا یہ تو وہی ہے جس کے متعلق بلال بھائی کہہ رہے تھے یہ منافق ہے. کیا کریں گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج کے دور میں قوم لوط کو مارنا ہوتا تو پردے کے پیچھے مارتے، العلانیہ نہ مارتے. مارنے کی بات نہیں ہے، بات یہ تو پھر کیسے اگر ایک قوم لوط ہے تو اس کو نہ پلٹا جائے؟ ٹھیک ہے، کیا کریں؟ قوم لوط کو پلٹا جائے جب وہ اس حد تک چلی جائے. لیکن آج کے زمانے کے اندر اتنا برا نہیں ہے حال. آپ نے کہا 82%، کتنے واقعات کے 82%؟ نمبر 1. نمبر 2 بلال بھائی چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ یہ ہے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم بیٹھ کر منفی چیزوں کو لیتے ہیں مثبت کو بھی لیں. آپ نے خود ہی کہا خوف خدا اگر نہیں ہے تو پھر یہ افطاری کہاں سے دی جاتی؟ نمبر 1. نمبر 2 کتنے والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں بچوں کے لیے برباد کر دی، لٹرلی مزدوریاں کرتے ہیں، قرض لے کر جہیز دیتے ہیں. شاہ جی ایک بات بتائیں ایمانداری سے، ان کا کیا کریں؟ ان کا کبھی کسی نے کچھ کہا ہے؟ صحابہ زیادہ ہیں یا منافقین؟ آف کورس صحابہ کرام جو ہے نا یہ بڑا خطرناک، دیکھیں نا مجھے پذائے نہیں، یہ بڑا خطرناک سوال ہے. اچھا منافقین کی تعداد کیسے گری؟ جیسے منافق تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن مختلف و رسول خدا اور اللہ جانتا ہے. قرآن میں اگر ذکر آئے تو ہم یہ کہیں کہ اسٹیٹسٹیکلی وہ تھوڑے تھے اس لیے ہمیں وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں بلال بھائی نہیں ہو سکتا. بلال بھائی پہلے آپ جو ہے نا اپنے سوال کا میں آپ کو چھوٹا سا جواب دیتا ہوں. منافق کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ظاہر اور باطن ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں تو وہ جو منافقین کی لسٹ تھی حضرت کیا نام تھا ان کا، یمانی کے پاس، ٹھیک ہے نہیں، لیکن میں آپ کو فارمولہ دیتا ہوں. اب معاشرے کے اندر 1000 بندہ ہے، کیسے مجھے پتا چلا کہ یہ منافق ہے؟ جس کو میں نے ٹیسٹ کیا. میں نے 1000 کو تو ٹیسٹ نہیں کر لیا نا. جیسے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق ملتا ہے کہ مومن اور منافق کی پہچان جو ہے نا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت سے اصحاب کرتے تھے. تو جس کو مولا کائنات نے دیکھا اور اس کے چہرے کے تیور بدلے، اصحاب نے پہچان لی یہ منافق ہے. ہر کسی کو تو نہیں دیکھا ہوگا نا، اور ہر کسی نے آرگومنٹ یہ ہے کہ برائی کیونکہ کم ہے معاشرے میں،
بقول آپ کے, تو وہ برائی کو تجزیہ کرنے کے لیے آپ کو ایوریج پہلے 51% پہ آنے دیں, پھر اس کے اوپر تجزیہ کریں. نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں دو باتیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم برائی کا ذکر کریں, برائی کو بیان کریں, تو ایسے بیان نہ کریں کہ پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے, 14ویں صدی آ گئی ہے, آخر الزمان کی نشانیاں ہیں, ہر ماں باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور رشتوں کا تقدس ختم ہو گیا. نہیں, ہم کیا کہیں کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور اس کے مقابلے میں آئیڈیل کیا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو کہیں کہ بندگان خدا, خوف خدا کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو رول ماڈل بناؤ. میں آج سورہ مائدہ پڑھ رہا تھا, اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتا ہے کیا ہو گیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ اب مجھے بتائیے اللہ یہاں پہ اپنے مزاج میں ایوریج کیوں نہیں لے رہا کہ اتنے اچھے کام ہو رہے ہیں, اگر یہ چھوٹا سا کر بھی رہے ہو غلط, یہود کے ساتھ دوستیاں, تو کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں. اچھا مجھے ایک بات یہ کیسے یہ ایوریجز کیسے نکالتے ہیں مذہب میں؟ حضرت یوسف کا اور جو زلیخا کا واقعہ ہے, کیا اس زمانے کے اندر صرف ایک ہی زلیخا تھی؟ کسی ایک خاتون نے صرف الزام لگایا تھا کسی ایک بندے کے اوپر؟ اللہ نے کسی ایک کا ذکر کیوں کیا؟ صرف ایک واقعہ ہے, ایسے ہزاروں واقعات ہوئے ہوں گے لیکن ایک واقعہ ذکر کیا نا, ہوئے ہوں گے. اب اللہ رب العزت ہزار واقعہ ذکر کرتا, یوں لگتا کہ ہر عورت جو ہے نا وہ زلیخا بن کے ہر یوسف کے پیچھے بھاگ رہی ہے نا کہ وہ ہوئے ہوں گے یا نہیں ہوئے ہوں گے, اللہ عالم. لیکن صورت یہ ہے کہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ ایک ہی واقعہ ہے, تو ہمیں تو اس ایک واقعے کے پیچھے ہی جانا ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واقعہ, آپ تو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ جیسے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ایک واقعہ نہیں ہو رہے نا شاہ جی, سینکڑوں ہو رہے ہیں نا. نہیں ہو رہے سینکڑوں نا. اچھا سینکڑوں بھی ہو رہے تو آبادی کتنی, اربوں کی, کروڑوں کی. اچھا آپ کے خیال میں اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو کتنے کروڑ کریں گے تو پتا چلے گا کہ ڈیبیٹ اب ممبر پہ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں بلال بھائی, میں امریکہ سے کراچی آ رہا تھا, میں نے کہا کراچی جا رہا ہوں. کراچی, میں نے کہا کیا ہوا کراچی؟ کراچی تو بڑا, میں نے کہا کیا ہوا بھائی, کروڑوں لوگ زندگی بسر کر, میڈیا ایسے پورٹریٹ کرتے ہیں جیسے کراچی کی گلیوں میں قتل و غارت ہو رہی ہے اور بدامنی ہے اور یہاں پر جناب مال ہے. کیوں؟ بہترین ہو گیا کم. اس کا مطلب یہ ہوا ہم بھی مسلمان برباد ہو گئے, بد کردار ہو گئے, ماں باپ ختم ہو گئے, رشتوں کا تقدس کوئی نہیں ہے, ممبر نے کوئی کام نہیں کیا, محراب نے کوئی کام نہیں کیا, مفتی سارے آپ کے بقول پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. ایسا تھوڑی ہے, 4 پکڑے گئے ہیں اور انہیں کو اتنا جناب کیا جاتا ہے. اچھا وہ بیچارے, سنیے گا معذرت کے ساتھ, اس ہجڑے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں رات کا جو نا فنکشن میں زیادہ کما لیتا ہوں جتنی مجھے پورے مہینے کی تنخواہ ملتی ہے. یہ علماء بیچارے بھوک کے ساتھ لڑکے جو آپ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. یہ ساری زندگی ایک ہی مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر اور لوگوں کے روٹیاں لے کر گزارا کرتے ہیں, ان کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. جن کی تنخواہ 15-20 ہزار روپے ہوتی ہے, جس میں پتہ میڈیسن بھی اپنی نہیں لے سکتے, اس کا تو کوئی ذکر نہیں کرتا. ان کو آپ بیان نہیں کریں گے, صرف ان کو بیان کریں گے یہ ایک مولوی پکڑا گیا جی اس نے فلانا گناہ کر دیا. آپ ایسے کہیں گے علماء آج کے زمانے میں, بھائی علماء نہیں عالم, اس ایک کی بات کرو بدبخت نے جو کیا ہے. اچھا اس کے مقابلے میں ڈاکٹروں کو لے لیں, انجینئرز کو لے لیں, سیاستدانوں کو لے لیں, میں کسی اور شعبے کی بات نہیں کرتا, جرنلزم کو لے لیں, وہاں پر کسی ایک نے کر دیا اس کا نام لیں گے کہ فلاں نے کیا, نہیں کہیں گے صحافی نے بد کرداری کر دی ہے. اللہ معاف عطا فرمائے, استغفر اللہ ربی و توب الیہ. شعبے کے اندر آپ کو بتاؤں کتنے قصے ہوتے ہیں, کہاں پر شادی شدہ کیسے معاملات کرتے ہیں. کبھی آپ نے یہاں پر بیٹھ کر ان کا رونا رو رہا ہے. جی آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیفنس ہے ایک عالم کی کہ شوبز میں ہوتا ہے تو علماء کا ذکر نہ کیا جائے؟ یہ نہیں میں کہتا, اس کو ہائی لائٹ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اہل ممبر اور محراب سے لوگوں کو متنفر کیوں کرتے ہیں؟ انہی کو جناب جو ہے وہ زیر سوال کیوں؟ نمبر 1. نمبر 2 معذرت کے ساتھ, نمبر 2 LGBT کا ذکر ہوگا تو نہ کریں بات, کیونکہ ممبر بدنام ہوتا ہے. بلال بھائی یہ آرگومنٹ آپ کا واقعی سنجیدگی سے, میں عرض کروں امریکہ کے اندر یہی لوگ تو کر رہے ہیں, اتنے لوگ وہاں پر ہیں نہیں جتنوں کو ذہنی طور پر وہ تیار کرنا چاہتے ہیں. نے یہ کہا ہے کہ جناب کیونکہ ایمان سے اور دین سے دوری ہے اس لیے یہ ہو رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جناب دین کا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں, یہ ایک سوشل پرابلم ہے, سوشل پرابلم